نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله المولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ انتہائی واجب الاحترام ناظرین گرامی، اس سے قبل ہم الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کو مختصر طور پر سیکھ پائے تھے، اور آج ہم الرحمن الرحیم کی تفسیر کو مختصر طور پر سیکھیں گے۔ اس سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ صرف اللہ ہی کی ذات سے ثواب پانے کی نیت سے آپ خود بھی دیکھیں، سنیں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ ہمارے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ہم خود بھی سیکھتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کی وجہ سے سیکھ پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم، الرحمت والا بڑا مہربان۔ بظاہر یہ دو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے الرحمن اور الرحیم، بظاہر مفہوم تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کی حقیقت بہت مختلف ہے۔ الرحمن یہ صرف اللہ ہی کے لیے بولا جا سکتا ہے، غیر خدا کے لیے یہ بولا نہیں جا سکتا۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور ایسی رحمتوں والا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کا نہ تثنیہ ہے نہ اس کی جمع ہے۔ الرحیم غیر خدا کے لیے بولا جا سکتا ہے، جیسے خود رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے پاک کلام میں رؤوف الرحیم بھی فرمایا ہے۔ یاد رہے یہاں پر یہ بات بھی سماعت فرمائیں کہ اللہ کی جتنی صفاتیں وہ ساری غیر خدا میں ہونا شرک نہیں ہے، بلکہ آپ قرآن مجید کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، آپ جانیں گے کہ خود رب کائنات قرآن مجید کے اندر ہی اس نے یہ حکم دیا ہوا، اور وہ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی بات صفات ایسی ہیں جو وہ اپنے بندوں میں دیکھنا پسند کرتا ہے، اور بندوں کو چاہیے کہ وہ اس کی خواہش کریں، اس کی تڑپ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا بھی کرتا ہے۔ اور کچھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بندوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتا اور گناہ ہے، اور کچھ بندوں کو بولنا بھی شرک ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ جو ہم دوسروں کو نہیں کہہ سکتے تو رحمان ہے، اگر کسی کا نام بھی رحمان ہے تو ہم اسے عبد الرحمن کہیں، رحمان نہ کہیں۔ اسی طرح جبار ہے، قہار ہے، متکبر ہے وغیرہ، اس طرح کے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو غیر خدا میں نہ دیکھے جا سکتے ہیں، نہ وہ صفات اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ غیر خدا میں آئیں۔ لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جیسے کہ رؤوفنا، رحیمنا، کریمنا، حلیمنا، عادلنا، عالم ہونا، اس طرح کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اللہ خود بھی عالم ہے اور وہ علماء کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اللہ خود بھی عادل ہے اور وہ عادل کو پسند بھی فرماتا ہے۔ حلیم ہے اور حلیم بندوں کے اندر بھی یہ صفات پیدا وہ پسند فرماتا ہے۔ کریم ہے۔ تو اسی طرح رب کائنات رحیم بھی ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو بھی رحیم بنا کر بھیجا ہے۔ رحمان اور رحیم کی نے اپنے رحمان انہیں اور رحیم انہیں کی دلیلیں بے شمار ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے دو تین کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو یاد رکھیں کہ جو الرحمن ہے یہ خاص الاسم ہے لیکن عام الفعل ہے، خاص الاسم ہے لیکن عام الفعل ہے، اور جو رحیم ہے یہ عام الاسم ہے لیکن خاص الفعل ہے۔ یعنی رحمان نام تو خاص ہے، فعل کی جہت اس کی عام ہے، اور رحیم نام تو عام ہے لیکن اس کی فعل کی جہت میں عام نہیں بلکہ خاص گروہ آتا ہے۔ الرحمن، جیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔ تو عالمین سے کیا مراد ہے؟ کل مخلوقات، کل کائنات جو بھی اللہ نے تخلیق فرمائی اس سب کا رب تو اللہ ہی ہے۔ اسی طرح اس سب کے لیے اللہ رحمان ہے۔ اس الرحمان کی رحمت کی جہت میں وہ سب آتے ہیں، چاہے کوئی کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، انسان ہے، حیوان ہے، چرین پرین
درین حشرات الارض الغرض سب اس جہت میں آتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک جگہ پر مسلمان متقی کا گھر ہے، اس کے پڑوس میں کافر کا گھر ہے، اس کے پڑوس میں فاسق کا گھر ہے، اس طرح کے گھر ہوں، سورج سب کے لیے برابر آتا ہے، رات کو چھت پر اگر چڑھیں تو چاند کی دودھ یا چاندنی سے سب لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سب کو اللہ کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ زندگی گزارنے کے اصول تقریباً اور زندگی گزارنے کے جو قواعد و ضابط ہیں اور زندگی گزارنے کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما رہا ہے، تو اس لیے وہ الرحمن ہے۔ جبکہ الرحیم کی جہت میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو اس کے خاص ماننے والے ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کے نبیوں کا ماننے والے ہیں، یعنی جو مومن لوگ ہیں وہ الرحیم کی جہت میں آتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ الرحیم عام نام ہے لیکن اس کی جہت جو ہے رحمت کی وہ خاص ہے، اور الرحمن کیا ہے، وہ نام تو خاص ہے صرف اللہ کے لیے لیکن اس کی رحمت کی جہت میں کل مخلوق آتی ہے۔ اور ربوبیت اور رحمت کے مظاہر کو یکجا اور یکساں دیکھا جا سکتا ہے، وہ ہر ایک کی پرورش رحمت کی بنیاد پر ہی فرماتا ہے۔ آپ پرندے کی مثال دیکھیں، اس کی رحمت کی دلیل، رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ایک یہ، آپ پرندے کو دیکھیں، چھوٹی سی چڑیا ہے لیکن اس کو انڈے دینے سے پہلے ایک نر کو اس کا معاون بنا کر گھونسلہ بنانے کا سلیقہ عطا فرماتا ہے، اور پھر گھونسلہ بھی ایسا بنانا کہ نہ اس سے انڈے گرنے پائیں نہ اس سے اس کے بچے گرنے پائیں، اور پھر گھونسلے کے تنگ کے بچے کو نہ ستائیں ایسا گھونسلہ بنانا، دانا لانا، اور چڑیا اپنے بچے کو جو دانا کھلاتی ہے وہ الگ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر یہ دیکھے کہ چڑیا کے بچوں کو یہ سلیقہ کون بخشتا ہے کہ جب وہ بیٹ کریں تو وہ گھونسلے سے باہر گرے، گھونسلے کے اندر نہ گرنے پائے۔ اور دلیل دیکھنی ہے تو ماں کو دیکھیں، ماں کے جو جہاں پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، بچی ہوتی ہے، اسے رحم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی لیے کہ ماں اس پر بڑی مہربان ہوتی ہے جو کچھ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کا کان تک سرخ ہو جائے تو ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں، وہ بیمار ہو جائے تو پوری رات وہ بیٹھ کے پہرا دیتے ہیں اور تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں کہ ان کے جگر کے ٹکڑے کو کچھ ہو نہ جائے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر بچے کو بھوک لگے تو وہ اسے اذیت نہ ہو، قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے، اس رحمان اور رحیم نے ماں کی چھاتی پر دودھ کی 2 سرخیاں رکھ دی ہیں، اور رکھی بھی کہاں ہیں، محبت کا انداز دیکھیں کہ رکھی بھی سینے پر ہیں، سینے میں ہیں، یعنی ماں ادھر سے اپنی ممتا کا اظہار بھی کرے، اپنی محبت کا اظہار بھی کرے، بیٹی کو اپنے سینے سے بھی چپکائے اور ساتھ میں اس کو رزق بھی دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رزق کا بندوبست کیا ہے، یہ رزق کا بھی بندوبست کیا اور پھر کیا بھی سینے پہ ہے، جو محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے سینے سے لگاتا ہے، تو ادھر سے وہ اپنے بچے کو سینے سے بھی لگاتی ہے اور اسے دودھ بھی پلاتی ہے۔ یہ ماں کے اندر یہ ممتا، یہ محبت، یہ رحم، یہ پیار، باپ کے اندر یہ شفقت، یہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ وہ رحمان، وہ رحیم، اس کی یہ دلیل ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر بندے سے پیار کرتا ہے۔ میں یہاں اللہ تو پیار کرتا ہے، وہ خالق ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، لیکن حضور نے ماؤں ہی کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ کائنات میں ماں کی ممتا وہ شے ہے، ماں کی ممتا وہ انداز ہے، وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جس کو کوئی ماپ ہی نہیں سکتا، اور جس کی گہرائی میں کوئی اتر نہیں سکتا۔ یہ ایسی ماں کی ممتا ایسی چیز ہے، تو اس لیے حضور نے ماں کی مثال دی، چونکہ ماں دنیا میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، ان 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر۔ دنیا میں جس ماں نے اپنی بیٹے سے سب سے زیادہ بھی پیار کیا ہوگا نا، ان سے بھی 70 گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بڑی دلیل دیکھنی ہے اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی، اگر بڑی دلیل دیکھنی ہے اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی، سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟
سب سے بڑی دلیل اللہ کے رحمان اور رحیم کی اگر دیکھنی ہو تو آپ کو رحمت للعالمین کی سیرت پڑھنی ہوگی۔ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ اپنے لیے فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے، ان ہی عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ رحمت للعالمین ہے اور رحمت للعالمین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ الرحمن الرحیم، رحمت والا مہربان۔ دیکھیں ہم سوئے ہوتے ہیں، ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ سوئے ہوئے میں ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ صاحب روح البیان نے نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں استراحت کے لیے دریائے نیل کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا کہ ایک بچھو دوڑتا ہوا آیا اور اس دریا کی طرف بڑھ گیا۔ دریا کے اندر سے ایک مینڈک نکلی، وہ بچھو اس مینڈک پر سوار ہو گیا اور وہ مینڈک دوسرے کنارے کی طرف چل پڑی۔ میں بھی کشتی پہ بیٹھ کر اس کے پیچھے جانے لگا اور جب وہ مینڈک دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچی، وہ بچھو جست لگا کر باہر آ گیا اور آگے جنگل کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا۔ میں بھی کشتی سے اترا اور بچھو کے پیچھے ہو گیا کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے، اور بچھو کے پیچھے چلتا گیا۔ بچھو جنگل میں پہنچا، ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان سویا ہوا تھا اور اس نوجوان کو اوپر سے ایک زہریلا سانپ آ کے ڈسنے والا تھا کہ بچھو وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے اس سانپ کو ڈسا اور سانپ نے اس کو ڈسا اور آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ دونوں مر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سوئے ہوئے انسان کو بچا لیا۔ کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنی خصوصاً اشرف المخلوقات پر، انسان پر، کہ اس سے سویا ہوا نیم مردہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ بچھو بظاہر انسان کا دشمن ہے، لیکن اس سے اس نوجوان کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ چاہتا ہے ہم بھی رحیم بنیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم اس درس میں یہ سبق سیکھیں کہ ہم نے بھی رحیم بننا ہے، ہم نے بھی کریم بننا ہے، ہم نے بھی دوسروں پر رحم کرنا ہے۔ یاد رکھیں ہر رحم ایک ہوتا ہے رحم، اور بعض اوقات رحم نہیں ہوتا، ظلم ہوتا ہے، بے رحمی ہوتی ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی قصوروار کو، اپنے کسی ذاتی گناہگار کو معاف کرتے ہیں، یہ تو رحم ہے، لیکن جب آپ کسی ظالم کو جس نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے اور یہ بے رحمی ہے، یہ رحم نہیں ہے۔ باقی اس چیز کو انشاءاللہ العظیم ہم اگلے درس میں سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔